عربوں میں ایک رواج تھا، جب کوئی بہت بڑا خطرہ پیش آتا تو ایک آدمی پہاڑ پہ کھڑا ہوتا اور کھڑے ہو کر بے لباس کپڑا ہلاتا اور کہتا انا النذیر العریان، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی بہت بڑا زندگی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے یہ متوجہ کر رہا ہے، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کا نبی اللہ کا دین لے کے آیا تو پہاڑ پہ چڑھ گئے، آپ نے کپڑے نہیں اتارے، آپ لباس میں پہنی ہوئی تھی، لیکن انداز وہی اختیار کیا، کپڑا ہلایا اور کہا انا النذیر العریان، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ مکہ کے لوگوں کو آپ کی سچائی پر، آپ کی صداقت کا اور آپ کی شرم و حیا کا اعتراف تھا، اور جب انہیں یہ پتہ لگا کہ یہ ہماری زندگی کے خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں، سب فکر مند ہو گئے، دوڑتے ہوئے آ گئے اس وادی میں اور سارے اس پہاڑ کے وادی کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ ہم نے کہا ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا ہے، آپ سچے آدمی ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، غلط بیانی آپ کی زبان سے نہیں سنی۔ حالات اگرچہ ایسے نہیں کوئی ہم پہ بھی حملہ آور ہو، لیکن آپ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہیں، آپ کے پہاڑ کے دونوں پہلو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لشکر اللہ کے عذاب کا ہے، اور تم زندگی اختیار کر رہے ہو، جس زندگی کو تم چل رہے ہو، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اس زندگی کو اگر نہ چھوڑا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم کی فکر ختم ہو گئی، قوم کو افسوس ہونے لگا کہ ہم آئے کیوں ہیں، اور کہنے لگے آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، کیوں؟ یقین نہیں تھا نا، مشاہدے پہ تو تھا، اس زندگی کا جو خطرہ ہے اس کے لیے تو اکٹھے ہو گئے، لیکن جو اوٹ کے پیچھے زندگی ہے، اوٹ کے پیچھے اللہ کی پکڑ ہے، چونکہ اس پہ تو ایمان نہیں، یقین نہیں، تو کیا کہتے ہیں اس لیے بلایا تھا، ہمارا وقت ضائع کیا۔ افسوس کرنے لگے کیوں آئے، یہ بات سننے کے لیے ہم آئے۔ تو میرے عزیزو، آج ہماری حالت بھی اسی کے قریب قریب ہے۔ میں اس زندگی کے خطرات سے آگاہ کروں، سب کے کان کھڑے ہو جائیں۔ میرے بچے اور بچیوں کی آج کی زندگی خطرے میں ہے، سب بے چین ہو جائیں، سب خطرے میں، سب چکنا ہو جائیں، سب کے کان کھڑے ہو جائیں، سب فکر مند ہو جائیں، سب بیدار ہو جائیں۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نبی کی جو زندگی چونکہ ہم نے چھوڑ رکھی ہے، اس سے اس زندگی کا سکون بھی نہیں ملے گا اور آخرت کی زندگی بھی خطرے میں ہے، کتنی دلچسپی ہوتی ہے، کتنی دلچسپی ہوتی ہے، کتنی اندر سے بیداری پیدا ہوتی ہے۔ ایمان، یقین، بوسیدہ، دین تو ہے۔ اس زمانے میں جب ہمارے نبی آئے تو دین موجود تھا، بعض آسمانی دین کی شکلیں موجود تھیں، طواف تھا، نماز تھی، لیکن بے جان تھی۔ ستو پلایا کرتے تھے حاجیوں کو، سبیلیں لگایا کرتے تھے، دودھ کی، ستو کی، لسی کی، پانی کی، طواف ہوتا تھا، حج بھی ہوتا تھا،
نماز بھی ہوتی تھی لیکن بے جان تھی. ان چیزوں کا ان کی زندگی پہ اثر کوئی نہیں تھا. بے جان، رسمی، روح کوئی نہیں، یقین جو کوئی نہیں، یقین جو کوئی نہیں، اس میں طاقت کوئی نہیں کہ یہ چیزیں ان کی زندگی پہ اثر انداز ہوں، ان کی زندگی میں چینج لے کے آئیں. یقین جو نہیں تھا. آج امت کا حال بھی یہی ہے کہ دین تو مکمل ہے لیکن ان دین کی حقیقتوں پہ اعتماد کتنا ہے. طبیب کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے آپ کی صحت کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر آپ نے سویرے سویرے واک نہ کی، آپ کو واک کرنی ہوگی ورنہ آپ کی صحت خطرے میں. 40 سال سے اس نے کبھی سورج نہیں دیکھا، سویرے اٹھے گا، چہل قدمی کرے گا، واکنگ کرے گا، لے کے جائے گا گھر والوں کو بھی. طبیب کی بات کا اثر ہوا نا. کیوں؟ مشاہدہ یہی ہے، تجربہ یہی ہے، اور جو زندگی گزار رہا ہے یہ اس پہ سوار بھی ہے کہ یہ زندگی خطرے میں ہے. اور اللہ کا نبی کہہ دے اگر تیرے گھر میں فجر نہیں ہے، تیرے گھر میں فجر نہیں ہے، تیری زندگی تباہی کے کنارے پہ ہے. بتائیے کتنا اثر ہوتا ہے. طبیب کی بات کا تو اثر لیتا ہے، اپنے پیغمبر کی بات کا اثر نہیں لیتا اور کہتا میں ایمان والا ہوں. دین تو ہے، ایمان کتنا ہے، یقین کتنا ہے. طبیب ایک نسخہ تجویز کرے، بتائیے ہم اس نسخے میں پھر تجویز کرتے ہیں کہ ایک چیز استعمال کروں گا 3 نہیں کروں گا. ڈاکٹر ایک نسخہ تجویز کرے، کیا پھر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ ایک چیز تو کھاؤں گا 4 چیزیں نہیں کھاؤں گا؟ ڈاکٹر کے نسخے پہ اعتماد ہے، پوری کھاتا ہے، پوری کھاتا ہے، تقسیم نہیں کرتا. نبی کا لایا ہوا دین یہ آج مسلمان تقسیم کرتا ہے. نماز ہے تو حج نہیں، حج ہے تو نماز نہیں، روزہ ہے تو نماز نہیں، عبادت ہے تو معاملات نہیں، معاملات ہے تو معاشرت نہیں، معاشرت نہیں تو اخلاقیات نہیں. نبی کا دیا ہوا نسخہ تقسیم کر رہا ہے، طبیب اور ڈاکٹر کا نسخہ تقسیم نہیں کرتا اور کہتا ہے مجھے نبی پہ اعتماد ہے. طبیب نسخہ تجویز کرے، نہیں تقسیم کرے گا کہ اس کی 3 چیزیں استعمال نہ کرے، ایک کرے. نبی دین کے شکل میں ایک نسخہ لے کے آیا ہے، فلاح کا، کامیابی کا، نجات کا، عزت کا، سعادت کا. میری زندگی کے ہر مشکل کا حل اس نسخے میں موجود ہے. نہیں مانتا میں، جو میری طبیعت میں آتا ہے دین کا صرف وہی حصہ کرتا ہوں، باقی سب چھوڑ دیتا ہوں. طبیب کے نسخے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، چاہے وہ طبیب اور وہ ڈاکٹر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، پورا استعمال کرتا ہے، پورا استعمال کرتا ہے. دین مکمل ہے، کوئی ترمیم نہیں، کوئی اضافہ نہیں، کوئی کمی نہیں. لیکن اس دین پر میرا اعتماد کتنا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جسے اپنے مشاہدے تجربے سے زیادہ نبی کی بات پہ اعتماد ہو. مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل The Way of Islam آفیشیل سبسکرائب کریں.